جی السلام علیکم. کیا حال ہے بچوں؟ چلے اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربنا زدنا علما ولا فہما وتقوا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین. جی بچوں، آج ہم لوگ پڑھیں گے حضرت ابو طالب سے ریلیٹڈ، ان سے ان کے شخصیت، ان کی لائف سے ریلیٹڈ ہم معلومات لیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں گے کہ حضرت ابو طالب پہ کون سی خاص ذمہ داریاں تھیں، یا پھر انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کون کون سے موقعوں پر ساتھ دیا ہے. ویسے تو ہمیشہ دیا، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، حتیٰ کہ اپنی وفات تک بھی انہوں نے ان کا ساتھ دیا. اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو حضرت ابو طالب کا ایمان تھا اس سے ریلیٹڈ جو ہم لاجیکل جسے کہتے ہیں نا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم لوگ یہ چیزیں آج ڈسکس کریں گے کہ حضرت ابو طالب کا ایمان کیا تھا. تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس پر ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے. آپ نے دھیان سے سننا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی شروع کرتے ہیں. اچھا، حضرت ابو طالب جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی وہ تو چچا تھے نا. آپ کو پتہ ہے نا لاسٹ ٹائم حضرت عبد المطلب والا نے ٹاپک کیا تھا، تو اس میں بتایا تھا کہ حضرت عبد المطلب نے اپنی وفات کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حضرت ابو طالب کے حوالے کیا تھا، یعنی حضرت عبد المطلب نے. ٹھیک ہے، اب ایک تو حضرت ابو طالب پہ یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی حفاظت کرنی تھی، ان کا خیال رکھنا تھا، ان کی کیئر کرنی تھی. اور پھر دوسری ان کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ جب حضرت عبد المطلب وفات پا گئے تھے نا، فوت ہو گئے تھے، تو آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس وقت وہ حاجیوں کی بڑی کیئر کرتے تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے. خانہ کعبہ آپ نے وہ مووی میں دیکھا ہو نا، خانہ کعبہ کی کیئر کرتے تھے، خیال رکھتے تھے. حاجیوں کو کھانا وانا دینا، پانی اور ہر چیز دینا، اور زمزم کا ارینجمنٹ بھی حضرت عبد المطلب کے ہاتھ سے ہوا تھا. تو ان کی لائف کے بعد حضرت ابو طالب نے خانہ کعبہ کے متولی وہ بنے تھے، اور پھر انہوں نے حاجیوں کا جتنا، حالانکہ وہ اتنا ویل آف نہیں تھے، لیکن وہ جتنا خیال رکھ سکتے تھے حاجیوں کا اتنا خیال بھی ہمیشہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ حضرت ابو طالب اتنی زیادہ کیئر کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ اکثر اپنے بچوں کے ساتھ بستر بھی بدل دیا کرتے تھے. یعنی کبھی اپنے کسی بیٹے کو ان کے بستر پہ لٹا دیا، کبھی کسی کو لٹا دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن سے ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ظاہر ہو گئی تھیں نا، میں نے بتایا تھا نا ان کے کندھے کے سینٹر میں مہر نبوت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اس سے ریلیٹڈ ان کے جب ایک دفعہ وہ شام گئے تھے اپنے چچا کے ساتھ، تو وہاں ایک یہودی نے ان کی نبوت کی کچھ نشانیاں دیکھ لی تھیں. تو انہوں نے پھر انہیں وارننگ دے دی تھی کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا، ان کو مطلب ان کی کیئر کریں، ان کو بچا کے رکھیں، ورنہ یہودی ان کے بڑے دشمن بن جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت وہ حضرت ابو طالب لے کے واپس شام سے روانہ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے حضرت ابو طالب نے جو ہے نا ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب دشمنوں سے، نبوت سے پہلے بھی بچا کے رکھا، نبوت کے بعد بھی. ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے تھے اس سے پہلے بھی انہوں نے بچا کے رکھا دشمنوں سے، اور اس کے بعد بھی. اور وہ کیسے بعد میں حضرت ابو طالب جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کچھ عرصے بعد جب لوگ تنگ کر رہے تھے نا، قریش کے لوگ، ابو لہب، ابو جہل وغیرہ سب لوگوں نے، بڑے بڑے سردار تنگ کرتے تھے کہ آپ اپنے بھتیجے سے پوچھیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں، کیا انہیں دولت چاہیے، یا پھر انہیں کوئی شہرت چاہیے، خدا نعوذ باللہ عورت چاہیے، کیا چاہیے جس کے لیے وہ انہوں نے ایک ہی بات پکڑ لی ہے کہ جی آپ صرف ایک خدا کی عبادت کریں، اور ہمارے جو مختلف خدا ہیں ان کے خلاف ہو گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے کی وجہ سے لوگ جو ہے نا آپس میں دشمن ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر ایک بھائی مسلمان ہو رہا ہے تو دوسرا جو کافر ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ جاتا تھا. تو جس کی وجہ سے نا ان کو لگتا تھا کہ قریش میں جو ہے نا سب کی رشتہ داریاں خراب ہو رہی ہیں، فساد ہو رہا ہے آپ کے بھتیجے کی وجہ سے، ان کو یہ لگتا تھا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق کی روشنی لے کے آئے تھے نا، وہ سب لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے اور ان کو توحید کی طرف تعلیم دیتے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ جب حضرت ابو طالب نہیں ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا کوآپریٹ کر رہے اپنے بھتیجے سے ریلیٹڈ، ان کو نہیں سمجھا پا رہے، تو انہوں نے پورے کے پورے خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر لیا. اور بائیکاٹ ایسے کیا کہ انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ نہ ان لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں کریں گے، نہ لین دین کریں گے، نہ ہی ان کے پاس کھانے پینے کا سامان پہنچنے دیں گے. تو ان سب کو انہوں نے اپنے وہاں سے مکہ سے نکال کے نا ایک گھاٹی میں بھیج دیا. اس گھاٹی کا نام تھا شعب ابی طالب.
ٹھیک ہے. اس گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھ جو لوگ مسلمان تھے اور خاندان بنو ہاشم کے جو لوگ تھے نا، ان سب نے وہاں پہ 3 سال گزارے تھے. ٹھیک ہے. تو وہاں اتنی پریشانی تھی کہ کبھی اتنا مطلب بچہ بھوک سے بلک رہا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے، لیکن اللہ ایک آزمائش کا ایک دور تھا، اور ابھی تک مسلمانوں کو یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ کھلے عام جا کے اس بات پہ احتجاج کرتے یا لڑتے یا کچھ اس طریقے سے. تو اس لیے وہ خاموشی سے شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں انہوں نے 3 سال گزارے اس بائیکاٹ کے درمیان. اور جب یہ بائیکاٹ ہوا تھا نا، تو سرداروں نے یہ چیز نا ریٹن فارم میں لکھ کے نا خانہ کعبہ کے وہاں پہ لٹکا دی ہوئی تھی دیوار پہ، کہ انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا تھا کہ جی نہ ہی لین دین ہوگا، نہ ان لوگ کے گھروں میں شادیاں ہوں گی، نہ ان کو کھانا پینا پہنچانا ہے. تو جب یہ سارا معاہدہ لکھ لیا تھا، تو پھر جب اس چیز کو 2-3 سال اس طرح گزر کے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. انہوں نے اللہ کی طرف سے پیغام دیا کہ جو معاہدہ انہوں نے وہاں پہ ہینگ کیا ہوا نا، اس کو دیمک چاٹ چکی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب یعنی اپنے چچا سے کہا کہ آپ جا کے سرداروں سے بات کریں کہ وہ تو معاہدہ ختم ہو چکا ہے، یعنی مٹ چکا ہے. تو اگر معاہدہ مٹ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ختم بھی ہو چکا ہے. تو ان سرداروں نے یقین نہیں کیا. انہوں نے کہا لے ہم نے تو اتنے عرصے سے وہاں پہ ہینگ کیا ہوا ہے. ابو طالب کو ایک جو چیز وہاں پہ ایک ہینگ ہوئی ہوئی ہے، وہ جو بند کر کے انہوں نے ایک طرح سے نوٹ وہاں پہ ہینگ کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں ان کو کیا پتہ ہو. لیکن اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ چکا تھا، تو جب وہ انہوں نے، آپ نے وہ مووی میں دیکھا ہو نا، جب وہ خانہ کعبہ کے ایک معاہدہ ایسے توڑ کے کھولتے ہیں تو وہ سارا اس کے اوپر سے چھلکے کی طرح سب کچھ گرتا ہے نوٹ سے. تو وہ بیسیکلی دیمک نے وہ سارے الفاظ کھا لیے ہوتے ہیں سوائے اللہ کے نام کے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ان کی یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام آیا تھا، جس کی وجہ سے پتہ چلا کہ دیمک تو وہ چاٹ چکی ہے سارا معاہدہ. تو اس کا مطلب ہے معاہدہ ٹوٹ گیا، بائیکاٹ ختم، اب وہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. تو ایسا ہی ہوا. تو اس موقع پر بھی حضرت ابو طالب نے بڑا ساتھ دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی طرح میں آپ کو یہ بتاؤں گی، ایک مثال دے کے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی، دھیان سے سننا ہے. ٹھیک ہے. ایک مثال میں آپ کو دوں گی جس میں آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں، قرآن جو ہے نا وہی ایک اصل ہے، وہی ایک حق ہے. تو اگر کچھ احادیث یا کچھ ایسی روایات آ جائیں جو قرآن کے خلاف ہو جائے نا، تو ہم لوگوں کو صرف اور صرف قرآن کی بات دیکھنی اور سننی چاہیے. جیسے کہ ایک حدیث میں ایک طرح سے سننے میں ہے کہ جی ایک ایسی روایت ہے، ایک روایت ایسے ہے کہ جیسے قرآن پاک میں ہم نے وہ صورت پڑھی ہوئی ہے نا، تبت یدا ابی لہب. اس میں تو ہے نا تبت یدا ابی لہب کا اصل مطلب ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو گئے. تبت یدا کا مطلب ہے ہاتھ. تبت یدا ابی لہب کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب یہ قرآن پاک کی ایک آیت تھی. جبکہ روایت میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، تو یہ کہانی سی ہے یا روایت ہے یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن لوگوں نے اس کو ایک جسے نا حدیث کے طور پہ لے لیا یا روایت ہے بس. بہرحال وہ انہوں نے یہ بتایا کہ جی کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب خواب میں دیکھ رہا ہے کہ جی نہیں، کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا تو مل رہی ہے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے نا، تو میں نے اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا، ایک غلام کو، لونڈی کو. تو جب میں نے اسے آزاد کیا تھا تو اللہ کو وہ عمل پسند آیا، تو مجھے ہر پیر کے پیر میری نا وہ فنگر سے تھوڑا سا سزا کم ہو جاتی ہے. یہ جیسا ایک طرح سے وہ خواب سنا رہا ہے، مطلب وہ بندہ جس کے خواب میں ابو لہب آیا تھا. لیکن یہ ایک روایت ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب ایک بات ایسے کر رہا ہے ایک بندہ کہ جی مجھے ایک انگلی سے مجھے سکون مل جاتا ہے پیر والے دن. ٹھیک ہے. یہ ایک روایت میں یہ بات آ رہی ہے کہ مجھے میری انگلی جو ہے اس سے تھوڑا سا مجھے سکون مل جاتا ہے، جبکہ قرآن میں صاف بات آ رہی ہے تبت یدا ابی لہب کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو گئے. تو کیا ہاتھ میں وہ انگلی شامل نہیں ہے؟ ہاتھ میں وہ انگلی شامل ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں ٹکرا گئی نا، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو گئے، ہم نے تو قرآن کی بات ماننی ہے نا. اب وہ جو روایت ہے وہ روایت کہہ رہی ہے کہ ابو لہب کہہ رہا ہے کسی کے خواب میں کہ جی میری تو اس انگلی سے مجھے سکون مل جاتا ہے پیر والے دن. تو یہ جھوٹی ہو گئی نا بات. تو اس طریقے سے جب قرآن کی اور حدیث کا ٹکراؤ اس طرح آ جائے تو وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ روایت تھی، شاید اس میں کسی نے جب پیغام پہنچا رہا تھا کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے. لیکن اگر یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو ہم نے صرف قرآن پاک کی ہی بات لینی ہے. ٹھیک ہے.
اچھا، اب دوسرا یہ کہ اب اس مثال کے ساتھ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اسی طرح جب حضرت ابو طالب سے متعلق بھی ایک روایت ہے، اور وہی روایت کیا ہے کہ امام بخاری ایک چیپٹر لے کے آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت آیا نا، جب وہ فوت ہونے لگے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا، یہ روایت بتا رہی ہوں میں اپنی، سمجھو کہاں ایک بات ہے جو مشہور ہے کہ ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ کلمہ پڑھ لیں، چچا جان کلمہ پڑھ لیں، جیسے وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ ساری زندگی تو وہ مسلمان ہی نہیں تھے، مگر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے ہی دین پر رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے معافی مانگوں گا۔ تو اب یہ دیکھیں، اب اسی بات پہ ساتھ ہی وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس بات پہ قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہو گئی ہے، میں آپ کو قرآن پاک کی آیت مفہوم بتانے لگی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو منع کر دیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معافی نہیں مانگنی، مشرکین کے لیے آپ نے معافی نہیں مانگنی، اللہ تعالیٰ سے مشرکین کے لیے آپ نے استغفار نہیں کرنا، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی وہ ایسے شو کر رہے ہیں کہ جیسے حضرت ابو طالب حضرت ابو طالب کے لیے ہی یہ آیت اتری ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں آپ نے ان کے لیے استغفار نہیں کرنی، کیونکہ کنفرم ہے یہی بات کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں اور جہنم کے مستحق ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ مطلب میرا دل اس بات پہ اس لیے بھی نہیں مانتا کہ دیکھیں اسی روایت کے ساتھ ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو طالب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ابو طالب کی شفاعت کی اور زیادہ سزا جو تھی وہ کم سزا میں تبدیل ہو گئی۔ یہ ایک اور روایت ہے، یہ میں دوسری روایت سنا رہی ہوں۔ پہلی روایت میں نے بتائی کہ جب وہ فوت ہونے لگے تھے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمہ پڑھ لیں، کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کروں گا۔ تو اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے کہا دیکھیں قرآن پاک میں ایک دم آیت نازل ہو گئی کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی بالکل معافی نہیں مانگنی اگر وہ مشرک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے ساتھ اس لیے ریلیٹیبل نہیں ہے کیونکہ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے حضرت ابو طالب کی شفاعت کی اور زیادہ سزا کم سزا میں تبدیل ہو گئی، تو یہاں تک کہ حضرت ابو طالب کی سزا صرف پاؤں کی سزا تک رہ گئی۔ اب دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کوئی بات منع کر دیں، اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں نا آپ نے مشرکین کے لیے نہیں دعا کرنی۔ اگر ہم یہ دیکھیں یہ روایت لیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی شفاعت کی اور زیادہ سزا جو ہے وہ کم سزا میں تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ سزا صرف پاؤں تک رہ گئی، اگر اس روایت کو دیکھیں تو یہ تو ایک طرح سے قرآن کریم کے خلاف چلی جائے گی نا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے مشرکین کے لیے بالکل دعا نہیں کرنی چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اگر اگر خدا نہ صحیح ابو طالب کے بارے میں اگر یہ آیت اتری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بات کو کے خلاف تو نہیں جائیں گے نا کہ وہ ان کے لیے دعا کریں یا استغفار کریں۔ تو اس لیے یہ دونوں، یہ روایت اور قرآن کریم کی یہ آیت، یہ دونوں بھی ایک طرح سے ان میں بھی ایک ٹکراؤ آ گیا، جس کی وجہ سے ہم صرف اور صرف قرآن پاک کی بات لیں گے کہ جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے مشرکین کے لیے دعا نہیں کرنی چاہے وہ رشتہ دار ہی نہ ہو کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو روایت ہے اس کو ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ اس میں تو حضرت ابو طالب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے روایت ہے، من گھڑت ہے۔